بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا پورا نام محمد بن علی بن محمد تھا، آپ کو مشرق والے ابن عربی کے نام سے جانتے ہیں اور مغرب کے رہنے والے آپ کو ابن عربی یا ابن سراقہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد علی بن محمد، جن کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، وہ اولاد نارینہ کی دعا کے لیے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو دین کا بہت بڑا عالم ہوگا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اندلس کے شہر مرثیہ میں پیدا ہوئے۔ ابھی آپ 8 سال کے تھے کہ مرثیہ شہر پر موحدون کا قبضہ ہوا۔ پھر آپ کا خاندان وہاں سے اشبیلیہ منتقل ہوا، لیکن اشبیلیہ پر پہلے سے موحدون کا قبضہ تھا۔ پھر آپ کے والد وہاں سے لشبولہ آئے، جسے حالیہ پرتگال کہا جاتا ہے۔ پھر آپ نے وہاں قیام کیا اور اسی مقام پر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوانی کا زمانہ گزارا۔ قرآن و حدیث کی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ پھر اشبیلیہ میں ابو بکر بن خلف سے فقہ، حدیث اور تفسیر کا درس لیا۔ 18 سال کی عمر میں آپ ابن رشد سے ملنے کے لیے قرطبہ چلے گئے۔ بچپن ہی سے نیکی، سچائی، عبادت، ذہانت اور سچے خوابوں کی بنا پر مشہور ہو گئے۔ عالم شباب میں نظم و نثر پر یکساں قدرت حاصل تھی۔ عموماً فی البدیہہ شعر کہا کرتے تھے۔ ہفتے عثمانیہ کے بانی غازی ارطغرل، جن کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے جس کی ڈیوٹی لگائی تھی، وہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھی، جو اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی کثرت کا اندازہ لگانے میں سب سے بڑا مسئلہ ان کی صحیح کتب کا اندازہ لگانا ہے۔ علامہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابن عربی کی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کی تعداد 500 ہے۔ محمد رجب جامی نے 284 کہا ہے اور اسماعیل پاشا بغدادی نے آپ کی کتابوں اور رسائل کی تعداد 475 لکھی، لیکن ڈاکٹر حسن جہانگیر نے اپنی کتاب ابن عربی حیات و آثار میں ان کی کتابوں کی تعداد 511 لکھی ہے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے علم اور حقائق کا سمندر دیکھنا ہے تو وہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لے۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ میں بھی طویل قیام کیا اور اس کے علاوہ بغداد، شام، موصل اور حلب کا بھی سفر کیا۔ دنیائے اسلام کے علمی مراکز دیکھے، ہر شہر میں مجلسیں برپا ہوئیں، علماء ان کی نگاشہ سے آگاہی حاصل کی، صوفیاء اور ان کے مشاہدات مجاہدات کا بنظر غور مشاہدہ کیا، دل زندہ ہر نقش محفوظ کرتا گیا اور آپ بالآخر تمام بلاد اسلامیہ سے استفادہ حاصل کرتے کرتے دمشق پہنچ گئے اور دمشق ہی اپنا دائمی وطن بنا لیا، اور 1340 عیسوی جمعۃ المبارک کی رات دمشق میں ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور جبل قاسیون کے پاس دفن کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین یا رب العالمین۔